بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ آرمی چیف صاحب نے قومی سلامتی کے کیمرہ اجلاس میں ایک بریفنگ دی ہے، جس میں انہوں نے یہ تو بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو عوام ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتے ہیں نا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی مرضی سے یہ بات بھی ہم پہ مسلط کر دی ہے کہ جو ابھی قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اب انہوں نے اس منتخب نمائندوں کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپ منزل کا تعین کریں، پاک فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں، میں ایک عام پاکستانی شہری اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کی منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے، لیکن اصولی طور پہ آئینی طور پہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ مطلب اگر پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے نا، تو عوام کثرت رائے سے اس حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ عوام چاہتی ہے کہ ملک میں الیکشن ہوں تاکہ ہماری مرضی کی حکومت بنے۔ وہ جو فیصلے کرے گی ہمیں منظور ہوگا، وہ مشکل فیصلے بھی ہوں گے نا، کم سے کم ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں یہ تو پتہ ہوگا کہ 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد کوئی ملک میں اسٹیبلٹی نظر آئے گی نا، بجائے کہ آپ لوگ تجربے کار تھے۔ 150 روپے کا پٹرول اب آپ نے آج 282 روپے کا کر دیا ہے۔ تو ہمارا اختلاف اس بات سے ہے کہ آئینی اور اصولی طور پہ اگر آپ ایک عوام کے منتخب نمائندے بھی ہیں نا، تو آپ کی پالیسیاں عوام کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ آج کل روزانہ کی بنیاد پہ قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنے میں لگے ہوئے ہیں موجودہ حکومت۔ مطلب وہ قانون سازی کیوں کی جا رہی ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرانے والے ادارے کو کمزور کیا جائے، یعنی سپریم کورٹ کو۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت جو پچھلے 40 سال سے بار بار ریپیٹڈلی نا، ایک دفعہ اس کی باری ایک دفعہ اس کی باری، اور اب یہ نوبت آ گئی کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے نا۔ مطلب کس لیے؟ اس نظام کو بچانے کے لیے جو ملک میں 75 سال سے چل رہا تھا، یہی وہ نظام تھا جس کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے اس نظام کو نہیں مانتے۔ عوام ایک خود مختار اور ایک آزاد ریاست چاہتی ہے جس میں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی جائے، ادارے ان کے ملازم ہوں، پارلیمنٹ عوام کے منتخب نمائندے ہوں اور وہ ان کی نمائندگی کریں، عوام کے حق میں قانون سازی کریں، چاہے روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ادارہ ادارہ ہی ہوتا ہے، عوام عوام ہی ہوتی ہے، عوام حاکم ہوتی ہے، ادارہ ملازم ہوتا ہے۔ آپ ظلم کی جتنی انتہا کر سکتے نا، آپ وہ کر رہے ہیں، آپ ڈرا اور دھمکا رہے ہیں۔ مطلب بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے، آج بھی 2 فوجی جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں۔ مطلب آج سے 4 سال پہلے ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی کہ اچانک اس نظام پر برا وقت آیا اور اب ملک میں دہشت گردی بھی شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں اب ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فوجی جوان ملک کی سرحدوں پر حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میں خاص طور پہ اپنے ادارے کو اور اس کے سربراہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کے اندرونی معاملات سے قطع تعلقی اختیار کریں، اندرونی معاملات کا فیصلہ عوام کو خود کرنے دیں۔ دیکھیں، عوام اب اتنی سمجھ رکھتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور ان کو وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ عوام کے حق میں قطعی بہتر نہیں ہے، اور نہ عوام چاہتی ہے کہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ آپ لوگ ادارے ہیں، عوام کے حقوق کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیں، ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں۔ باقی ہمیں بھی پتہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے سے عوام کی منتخب نمائندہ ہی قومی اسمبلی میں بیٹھ کر عوام کی مفاد عامہ کے لیے بہترین فیصلے کر سکتی ہے۔ اگر حکومت کی پریورٹی عوام ہوگی تو پالیسیاں بنتی ہیں جس سے عوام کو نظر بھی آئے گا کہ اگلے کچھ عرصے میں
یہ معاملات عوام کے حق میں ہوں گے، لیکن موجودہ حکومت کی 100% پالیسیاں جو بنائی جا رہی ہیں اپنی چوری کو، اپنے احتساب کو بچانے کی نظر آ رہی ہیں۔ میں ایک عام پاکستانی شہری صرف اور صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ظلم اور بربریت سے بالکل آشنا ہو چکے ہیں اور تنگ آ چکے ہیں۔ اب آپ اپنا رویہ بدل لیں، پاکستانی عوام اپنا رویہ بدل چکی ہے۔ دیکھیں، آج نہیں تو کل مہنگائی کا جو طوفان آپ لوگوں نے ملک میں برپا کیا ہوا ہے، لوگوں کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہیں۔ تو آپ لوگ عوام کا تو نہیں خیال کر رہے، لیکن جب غریب بھوک سے مرنے لگے گا تو ظاہر سی بات ہے، اگر اس نے اس چیز کو پریورٹی دے دی نا کہ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ کسی مقصد پہ مر جاؤ، تو آپ لوگ کے لیے چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہم پہ گولیاں نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ ہم پہ ظلم اور بربریت کی انتہا سوچے بیٹھے نا کہ ہم کر دیں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور اگر کریں گے نا تو وہ آپ لوگ کی آخری غلطی ہوگی۔ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارا پاکستان کا آئین تمام پاکستانیوں کو ایک جیسے برابری کے حقوق دیتا ہے تو ہر پاکستانی شہری اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو برابری کے حقوق ملیں۔ مطلب ابھی تک عام پاکستانی شہری بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام درہم برہم ہے، ابھی تک آپ لوگوں کو ان چیزوں سے نہیں نکلنے دے رہے۔ ایک ٹائم کی روٹی کے بعد اگلی ٹائم کی روٹی کی مجبوریوں میں آپ نے عوام کو ڈالا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے اپنے محلات بنا لیے ملک سے باہر، دبئی اور لنڈن میں، آپ کو غریب عوام کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ تھی اور اب عوام کو پتہ لگ چکی ہے۔ آپ کے لیے اب بہتر یہی ہوگا کہ عوامی رائے کا احترام کریں، ملک میں الیکشن کروائیں اور عوام کی منتخب نمائندہ جماعت کو عوام کے مطابق، عوام کے حق کے لیے فیصلہ کرنے دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں ہونے والا۔ عوام پوری پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، ہم آپ کو اس میں کسی قسم کی اپنی مرضی مسلط کرنے نہیں دیں گے۔ یہی عوام کا، پوری پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے۔ تو آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنا رویہ بدل لیں، اور بہتر ہے کہ اب آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ورنہ اگر یہ فیصلہ عوام خود کرے گی تو پھر ہو سکتا ہے آپ لوگ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں۔